عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ کسان تحریک کنگنا رناوت کے خلاف مقدمہ چلانے کا مطالبہ۔ لال قلعہ تشدد، اہم ملزم دیپو سے دبو بھی فرار، پولیس نے رکھا 1 لاکھ روپے کا انعام۔ حکومت نے مطالبات قبول نہ کیے تو اس بار 40 لاکھ ٹریکٹروں کی ریلی نکالیں گے، ٹکیت کا اعلان۔ کیا کسان دہشت گرد ہیں؟ کیا RSS کو چھوڑ کر سبھی دہشت گرد ہیں؟ ایک سوال۔ انّاداتا کی طاقت سب سے بڑی، زرعی اصلاحات قانونوں کو واپس لے حکومت، غلام نبی آزاد کا بیان۔ صحافیوں، سیاستدانوں، سماجی کارکنان پر درج مقدمے واپس لے حکومت، دگ وجے سنگھ کا بیان۔ اتر پردیش میں 4 فروری سے چوری چورا 100 سالہ تقریب کا انعقاد۔ شہر کی فضا میں گھلا زہر، ملک کا تیسرا سب سے زیادہ آلودگی والا شہر بنا میرٹھ۔ نتیش سرکار کا فرمان، پرتشدد احتجاج کیا تو نہیں ملے گی سرکاری نوکری۔ سعودی عرب میں مقامی شہریوں کے لیے بعض شعبوں میں اوقات کار محدود کرنے کا فیصلہ۔ نیا آئین ہمارے دور حکومت میں حاصل کی گئی تاریخی ترقی کی بنیادوں پر تعمیر کیا جائے گا، ایردوغان کا بیان۔ آسٹریلیا، جنگل کی آگ نے 9000 ہیکٹر اراضی راکھ میں بدل دی۔ پوٹین کے ناقد نوالنی کی سزا سنا دی گئی، مغربی ممالک کی مذمت۔ سابق صدر ٹرمپ کو کانگریس حملے کا مورد الزام ٹھہرا دیا گیا۔ میانمار کی فوجی بغاوت، سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ شمالی شام میں دھماکہ، 1 شہری ہلاک، 4 زخمی۔ اسرائیل امریکہ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ نہیں کرے گا، اسرائیل کو یہ کام تنہا کرنا پڑے گا۔ ترکی میں انسداد دہشت گردی آپریشن، سرخ بلیٹن پر مطلوبہ دہشت گرد ہلاک۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ناظرین گرامی، اب 2 ملین کا ہمارا ہدف ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے، جلد سے جلد پہنچنا ہے، اس لیے اس پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ادارے کو مضبوط کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ دہلی سکھ گرودوارہ مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ منجندر سنگھ سرسا نے ایک ٹویٹ کر کے کنگنا رناوت کے خلاف مقدمہ چلانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ کسانوں کو ملک کا غدار کہنے کے لیے اور کسان تحریک کو ملک توڑنے کی مہم کہنے کے لیے کنگنا رناوت پر مقدمہ چلنا چاہیے۔ انہوں نے مزید لکھا ہے کہ اس گھٹیا بیان بازی کے لیے ہم کنگنا کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، 26 جنوری یعنی یوم جمہوریہ کے موقع پر کسانوں کی ٹریکٹر پریڈ کے دوران ہوئے تشدد کے اہم ملزمین کو دہلی پولیس اب تک گرفتار نہیں کر پائی ہے۔ پولیس کی لاکھ کوششوں کے بعد بھی لال قلعہ احاطے میں ہنگامہ کرنے والی دیپ سدھو جیسے ملزم گرفت سے باہر ہیں۔ بالآخر دہلی پولیس نے 3 فروری کو اس تشدد معاملے میں مطلوب ملزمین کے لیے انعام کا اعلان کر دیا ہے۔ ناظرین، نئے زرعی قوانین کے خلاف ہزاروں کی تعداد میں گزشتہ 2 مہینے سے دہلی کی سرحدوں پر سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں۔ حکومت اور کسان مظاہرین کے مابین کئی ادوار کی بات ہو چکی ہے، لیکن مسئلے کا حل نہیں نکل پا رہا ہے۔ دریں اثنا کسانوں نے 6 فروری کو بھارت بند کا اعلان کر دیا۔ کسان مورچے کا کہنا ہے کہ 6 فروری کو دوپہر 12 بجے سے 3 بجے تک چکا جام کیا جائے گا۔ ناظرین، کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے آج پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مرکز کی حکومت کو نہ صرف تنقید کا نشانہ بنایا بلکہ غیر ذمہ دار بھی ٹھہرایا۔ انہوں نے میڈیا کے سوالوں کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ لال قلعے پر اگر کچھ غلط ہوا ہے تو یہ وزارت داخلہ کی ذمہ داری ہے۔ وزارت داخلہ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ آخر لال قلعہ احاطے میں گھسے کیسے۔ سچ یہ ہے کہ حکومت اپنا کام ٹھیک طرح سے نہیں کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک اس وقت خطرناک صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ ایک طرف چین بارڈر پر زمین قبضہ کرنے میں لگا ہوا ہے اور دوسری طرف کسانوں کا مسئلہ حل نہیں کیا جا رہا۔ راہل گاندھی نے اس دوران سوالیہ لہجے میں کہا کہ کیا کسان دہشت گرد ہیں؟ کیا RSS کو چھوڑ کر سبھی دہشت گرد ہیں؟ کسان ہمارے انّاداتا ہیں، وہ دہشت گرد نہیں ہیں۔ اگر RSS کو چھوڑ کر باقی ہندوستانیوں کو دہشت کہا جا رہا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ناظرین، راجیہ سبھا میں اپوزیشن کے رہنما غلام نبی آزاد نے بدھ کو حکومت سے کسانوں سے لڑائی کا راستہ چھوڑ کر بات چیت سے مسئلے کو حل کرنے اور تینوں زرعی قانونوں کو واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔
غلام نبی آزاد نے صدر جمہوریہ کے خطاب پر شکریہ کی تجویز پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ ان تینوں قانونوں کو بنانے سے پہلے سلیکٹ کمیٹی کے سامنے بھیجا گیا ہوتا تو تنازع کی صورتحال پیدا نہیں ہوتی۔ انہوں نے 26 جنوری کو لال قلعے میں ہونے والے تشدد کے واقعے کی عکاسی کرتے ہوئے کہا کہ اس واقعے کے مجرموں کو سزا دی جانی چاہیے اور کسی بھی معاملے میں بے گناہ لوگوں کو ملوث کرنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے۔ ناظرین، کانگریس کے سینئر رہنما دگ وجے سنگھ نے بدھ کو راجیہ سبھا میں صحافیوں، سیاستدانوں اور سماجی کارکنان پر حال ہی میں درج کیے گئے مقدمے واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ دگ وجے سنگھ نے ایوان میں وقفہ صفر کے دوران صحافیوں، سیاستدانوں اور سماجی کارکنان پر حال ہی میں ملک سے غداری کے الزام میں درج کی گئی FIR واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے 3 ریاستوں میں 4-5 لوگوں کے خلاف ایک جیسی FIR درج کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا یہ ایک سازش ہے۔ ناظرین، اتر پردیش حکومت نے 4 فروری سے چوری چورا شتابدی مہوتسو 100 سالہ تقریب کا انعقاد پوری ریاست میں کیے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس فیسٹیول کے انعقاد کے تعلق سے تفصیلی ہدایات تمام محکموں کے سربراہان کے ساتھ ڈویژنل کمشنرز اور ضلعی مجسٹریٹ کو جاری کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، لاک ڈاؤن کے ختم ہونے کے بعد سے فضا میں پھیلی آلودگی محض دلی ہی نہیں بلکہ اطراف کے علاقوں کو بھی متاثر کر رہی ہے۔ پہاڑی علاقوں میں برف باری سے جہاں میدانی علاقوں میں سردی بڑھ رہی ہے، وہیں دھند اور گرد اور گاڑیوں کے دھوئیں سے ہوا کی آلودگی میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ دنوں میں ایئر کوالٹی انڈیکس کے 350 پہنچنے کے ساتھ ہی میرٹھ ملک کا تیسرا سب سے زیادہ آلودگی والا شہر بن گیا ہے۔ ناظرین، بہار میں سرکار کے خلاف احتجاج اب آپ کو بھاری پڑ سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر کسی عوامی نمائندے سرکاری افسر پر نازیبہ تبصرہ کرنے پر قانونی کارروائی کی ہدایت دینے والی بہار پولیس اب ایک اور قدم آگے بڑھ گئی ہے۔ بہار پولیس صدر دفتر نے کیریکٹر سرٹیفکیٹ کو لے کر ایک نیا حکم نامہ جاری کیا ہے۔ اس حکم کے تحت اگر کوئی شخص سڑک جام اور احتجاج کے دوران کسی مجرمانہ فعل میں شامل ہوتا ہے اور اگر اس کے خلاف پولیس چارج شیٹ داخل کر دیتی ہے، تب ایسا شخص کسی بھی طرح کے سرکاری ٹھیکے میں شامل ہونے یا پھر سرکاری نوکری کرنے کے قابل نہیں مانا جائے گا۔ ناظرین، سعودی وزیر برائے انسانی وسائل و سماجی بہبود احمد بن سلیمان الراجحی نے کہا ہے کہ بعض پیشوں سے وابستہ مقامی شہریوں کے اوقات کار کو محدود کیا جا رہا ہے۔ بعض کے لیے گھر سے کام کرنے کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے، چاہے ان شہریوں کا متعلقہ کمپنیوں یا اداروں کے ساتھ براہ راست معاہدہ ہو یا وہ بالواسطہ طور پر ان کے ساتھ کانٹریکٹ پر کام کر رہے ہیں۔ ناظرین، ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ہمارے پیش نظر نیا آئین صدارتی نظام حکومت اور ہمارے دور حکومت میں حاصل کی گئی تاریخی ترقی کی بنیادوں پر تعمیر کیا جائے گا۔ صدر اردوغان نے جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے مرکزی دفتر سے آرتوین بیلچک چانکری غازی انتیپ اور آدر کے 7ویں معمول کے ضلعی اجلاس میں آن لائن شرکت کی تھی۔ ناظرین، آسٹریلیا کے شہر پرت میں جنگل کی آگ نے 9000 ایکڑ جنگلاتی اراضی کو راکھ میں بدل دیا اور آگ سے متاثرہ مکانات کی تعداد 71 تک پہنچ گئی ہے۔ متاثرہ علاقے سے متصل شہر میں کووڈ-19 کی وجہ سے لاک ڈاؤن جاری ہے اور تیزی سے پھیلتی آگ سے رہائشی علاقے کے لیے خطرے میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ زیادہ خطرے کے شکار حصوں سے مکینوں کو رات کے وقت محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، روس کے مخالف لیڈر الیکسی نوالنی کی جعلسازی کیس میں 3 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اس کے بعد ان کے حامیوں نے اس سزا کے خلاف احتجاج کیا ہے، جبکہ مغربی ممالک نے بھی فیصلے پر تنقید کی ہے۔ واضح ہے کہ ماسکو کی ایک عدالت نے صدر پوٹن کے ناقد الیکسی نوالنی کو 3 سال کے لیے جیل بھیج دیا ہے۔ ناظرین، سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو 6 جنوری کے کانگریس پر حملے کا براہ راست مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے۔ فرد جرم کا اعلان آئندہ ہفتے سینیٹ میں مواخذے کی کارروائی سے پیشتر رائے عامہ کے سامنے کیا گیا۔ امریکی میڈیا میں شائع ہونے والی فرد جرم کے مطابق ٹرمپ پر خونی کانگریس حملے میں ہجوم کو بغاوت پر اکسانے اور بعد ازاں پیش آنے والے پرتشدد واقعات کا براہ راست ذمہ دار ہونے کا الزام عائد کر دیا گیا۔ ناظرین، میانمار کی فوجی بغاوت کے بعد سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا گیا تھا۔ واضح ہے کہ میانمار میں فوج نے اقتدار پر قبضہ کر کے آنگ سان سوچی سمیت متعدد رہنماؤں کو حراست میں لے لیا تھا۔ اس دوران اقوام متحدہ کے میانمار سے متعلقہ امور کی خصوصی نمائندہ کرسٹین برگنر نے کہا ہے کہ میانمار میں فوری طور پر جمہوریت کی بحالی ہونی چاہیے اور ہم اس بغاوت کی مذمت کرتے ہیں۔ ناظرین، شمالی شام کے قصبے الباب میں کار بم دھماکہ ہوا ہے جس میں ایک شہری ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ واضح ہے کہ علاقہ ترک فوج کی طرف سے اگست 2016 تا مارچ 2017 کے درمیان دہشت گردی سے پاک کر دیا گیا تھا۔ ابتدائی اطلاع ملنے تک اس دھماکے میں ایک شہری ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے، جبکہ لگی آگ کو فائر بریگیڈ نے بجھا دیا ہے۔
ناظرین، اسرائیل کے وزیر برائے آبادکاری تازاچی ہینگہی نے کہا ہے کہ امریکہ کبھی بھی ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ نہیں کرے گا، اسرائیل کو تن تنہا یہ کام کرنا پڑے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے سرکاری نشریاتی ادارے KN کے لیے جاری کردہ بیان میں ان کا ماننا ہے کہ تہران کی جوہری سرگرمیوں کو روکنے کے لیے بہت ممکن ہے کہ مستقبل میں فوجی کارروائی کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہ رہے۔ ناظرین، علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم PKK کے 4 دہشت گرد ضلع ہاتائے کے مضافات میں ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ ترک ضلع ہاتائے کے امانوس کوہساری سلسلے میں تخریب کاری کا منصوبہ بنانے والے ان 4 دہشت گردوں میں سے ایک سرخ بلیٹن پر مطلوب تھا، جس کا نام ابراہیم شان گل بتایا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار۔